السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیمیہ روحانی سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کے نقوش و خواص آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج ہم سورہ نمبر 112 پر پہنچے ہیں، اور اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ مشہور و معروف یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں جانتے کہتے ہیں کہ واسطے رفع حاجات کے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھے۔ کوئی بھی آپ کو ضرورت پیش آ گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے آپ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ اور جو اس کا دعوت کا طریقہ ہے یا ترک، وہ سارا کچھ پیچھے کتاب کے اندر بھرا پڑا ہے۔ آپ ترک حیوان کیسے کریں گے، ترک جلالی جمالی کیسے ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، پھر اس کو کس تعداد میں کس طرح سے پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے کیا کیا آپ نے احتیاطیں کرنی ہے، سارا کچھ وہ دوسرے علیحدہ۔ بہرحال یہ آپ کے رفع حاجات کے لیے اس کو 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنا، یہ انشاءاللہ بے حد آپ کو فائدہ دے گا۔ اور آگے شمع شبستان کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 328۔ یہ بھی وہی چیز بتا رہے ہیں پیچھے، عظیمت کے بارے میں، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں پراپر، اور پھر اس کے بارے میں کہ یہ آپ کس طرح سے اس کو باقاعدہ اور بھی کسی طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا نقش جو ہے وہ رفع حاجات کے لیے بہت مجرب ہے۔ ویسے اس صورت کے بارے میں اگر میں فوائد گنوانا شروع کروں سورہ اخلاص کے بارے میں تو بے شمار ہیں۔ بیمار کے لیے، بچے کے لیے، نظر بد کے لیے، دولت کے لیے، اور حاسدین کے لیے، دشمنوں کے لیے، آپ جو ہے مرگی والے کے لیے، جنون والے کے لیے، جادو جنات کے اثر والے کے لیے، اور دولت پانے کے لیے، ترقی منصب کے لیے، تو یہ بے شمار اس کے فوائد وہ پیچھے کتاب کے اندر گزر چکے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس کا نقش بھی اپنے پاس رکھیں تو خصوصاً حاجتیں پوری ہونے کے حوالے سے یہ بہت زیادہ زبردست ہے۔ اس کے کل اعداد کہتے ہیں 1002 ہیں، اور اس کا بھی ہم 3x3 کے خانے لگائیں گے، اور 3x3 کے خانے لگانے کے بعد ہم 786 اوپر لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم خانہ اول سے بھریں گے۔ یہ خانہ اول ہے 330 یعنی 330۔ اب 30 سے آگے ہم چلتے ہیں، باقی وہ ہے 30، اس کے بعد 31، 32، 33، 34، 35، اس کے بعد 36، 37، 38۔ یہ اینڈ والا خانہ ہے 338، 338 یہ اینڈ والا خانہ بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس نقش اس کا تیار ہو گیا۔ اور اس کا نقش ویسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے پیچھے اذا جاء نصر اللہ کا بتایا تھا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ نقش بھی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو بتانا مقصد تھا، جو ہم ترتیب سے آ رہے ہیں وہی چیز ہے، اور یہ آپ نقش استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً آپ اگر حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو۔ اس بارے میں مزید کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری کچھ آن لائن سروسز ہوتی ہیں، آپ ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔